اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وسر فی دیارہم و آثارہم فانظر فی ما فعلوا و امن تقلوا و این حلوا و نزلوا فإنک تجدہم قد انتقلوا عن الأحبة و حلوا دار الغربة۔ ناظرین قادر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خط نمبر 31 کا حصہ دوم آپسدان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ خط امیر المومنین نے اپنے بیٹے جناب امام حسن مجتبیٰ کے نام لکھا تھا۔ اس خط کا کچھ حصہ کل گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا اور اس کا بقیہ حصہ آپسدان کی بارگاہ میں آج بیان کر رہے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں ان کے شہروں، بستیوں اور چھوڑے ہوئے آثار قدیمہ کی سیر کرنا اور اس پر غور کرنا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، کہاں سے کوچ کیا، کدھر کو گئے اور کہاں اترے اور قیام کیا اور کتنا ٹھہرے۔ تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ لوگ اپنے پیاروں سے جدا ہو کر کوچ کر کے گئے اور غربت اور تنہائی کے گھر میں جا اترے۔ اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ایک کی طرح ہونے لگے گا۔ چنانچہ اپنے آخری ٹھکانے کی اصلاح کرو اور اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے فروخت نہ کرنا، اور ہر اس بات کو نظر انداز کر دو جس سے تمہارا تعارف نہیں ہے، اور جو چیز تمہاری ذمہ داری سے باہر ہے اس پر بات ہی نہ کرو۔ اس طریقے اور راستے سے جدا ہو جس میں گمراہی کا خوف ہو۔ ایسے طریقوں اور راستوں سے رکے رہنا اس سے بہتر ہے کہ آدمی گمراہی کے خطرات پر سوار ہو کر تباہی میں جا گرے، اور تم عالمی پسندیدگی پر عمل کرنے کا حکم دیتے رہو تاکہ تم عالمی پسندیدگی کے ذمہ داروں میں سے ہو جاؤ، اور تم اپنی زبان اور ہاتھوں سے کہہ کر اور عملاً ان تمام چیزوں کا انکار کر دو جو ساری دنیا میں ناپسندگی کی جاتی ہے، اور جو بھی عالمی پسندگی کے کام کرے کوشش کر کے اس سے جدا اور مخالف رہو، اور اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرتے رہو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اور اس طرح اللہ کی راہ میں کام کرنے پر کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرو۔ حق کہیں بھی ہو اس کو حاصل کرنے اور پھیلانے کے لیے ہر سختی اور مشکلات برداشت کرتے رہو، اور دینی سوجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے بھی ہر تکلیف اٹھاؤ۔ دین کی خاطر ہر مکروہ اور تکلیف دہ صورتحال پر صبر کرنے کی خود کو عادت ڈالو، اور حق کے سلسلے میں صبر کرنا بہترین اخلاق ہے، اور ہر قسم کے معاملات اور ان کے نتائج کو اللہ کے سپرد کر دیا کرو۔ اس طرح تم خود کو ایک محفوظ پناہ کی جگہ میں اور ایک غالب رہنے والے محافظ کے سپرد کر دو گے جہاں خطرے کی رسائی نہیں ہے، اور ہر سوال اور ہر حاجت خالصتاً اپنے پروردگار کے سامنے پیش کرو، اس لیے کہ ہر چیز کا عطا کرنا اور محروم رکھنا اسی کے ہاتھ میں ہے، اور کثرت سے بھلائی اور اختیارات طلب کرتے رہو، اور میری اس وصیت کی تفہیم جاری رکھو، اور اس میں مذکور ہدایات سے ذرہ برابر نہ ہٹنا۔ یقیناً اچھی بات وہی ہے جو نفع پہنچائے، اور یہ جان لو کہ اس
علم میں کوئی بھلائی نہیں جو فائدہ نہ پہنچائے، اور نہ ہی اس علم سے فائدہ پہنچ سکتا ہے جس کا پڑھنا اور پڑھانا موضوع نہ ہو۔ اے ننھے بیٹے، جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ میں مناسب عمر تک پہنچ چکا ہوں اور یہ بھی دیکھ کر کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، تو میں نے تمہارے لیے اپنی وصیت لکھنے میں اقدام کیا، اور وصیت میں اپنی موت کے جلد آ جانے کا خیال رکھ کر پہلے ہی اسے چند ایسی خصلتوں کا بیان ضروری سمجھا جو میرے دل میں تمہیں اور موت سے پہلے تم پر واضح کرنا تھی، اور یہ سوچا کہ جس طرح میرا جسم ناقص ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح وصیت لکھنے سے پہلے میری رائے ناقص نہ ہو جائے، یا وصیت سے پہلے ہی تم پر بعض خواہشات غالب نہ آ جائیں، یا دنیا کے فتنے تمہیں ایسا کر دے کہ تمہارا علیحدگی کا فیصلہ بدلنا دشوار ہو جائے۔ اور یہ ایک فطری حقیقت ہے کہ کم سنوں اور نوجوانوں کا دل اس خالی زمین کی طرح ہوتا ہے کہ جس میں جو بیج ڈالا جائے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے تمہارے دل کے پختہ اور سخت ہو جانے سے پہلے تمہاری تربیت میں جلدی کی ہے، اور تمہارے ذہن کے مشغول ہو جانے سے پہلے وصیت تیار کی ہے، تاکہ تم اپنی فطری رائے اور کوشش سے ان باتوں کو قبول کر سکو جن کو خود تجربے کی ٹھوکریں کھانے کے بعد قبول کرتے ہیں۔ لہذا تمہیں تجربات اور تلاش کی زحمت سے بچانے کے لیے تجربہ کاروں نے اپنے تجربات اور وصیت میں سامنے رکھ دیے ہیں۔ چنانچہ علم و تجربے کی وہ باتیں جو ہم پر آشکار ہوئی ہیں تمہارے پاس بلا محنت و مشقت پہنچ رہی ہے، اور وہ چیزیں بھی اجاگر ہو رہی ہیں جو تمہارے سامنے آ رہی ہیں، جو ہمارے سامنے تھی، اور بعض ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جن میں سے بعض سے ہم تاریکی میں رہے ہوں۔ اے ننھے بیٹے، اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں گزاری ہے جتنی مجھ سے پہلے لوگ گزار کر وصیت کیا کرتے تھے، اس کے باوجود میں نے ان کے عمل درآمد کردار پر نظر ڈالی اور ان کے حالات و اخبار میں غور و فکر کیا، اور ان کے چھوڑے ہوئے آثار و نشانات کی سیر اس طرح کی ہے کہ گویا میں بھی انہی کا ایک فرد تھا، بلکہ ان سب کے حالات و آثار پر اس طرح عبور حاصل کیا ہے گویا میں نے ان سب کے ساتھ ساتھ ان کے اول سے آخر تک زندگی گزاری ہے۔ لہذا میں نے صاف اور واضح کو گنجلک سے اور نقصان کو نفع سے الگ کر کے معرفت حاصل کی ہے، اور یوں میں نے اب اپنی تمام معلومات اور تجربات کا عطر تمہارے لیے فراہم کر دیا ہے، اور میں نے تمام خوبیوں کو چھانٹ کر تمہارے لیے جمع کر دیا ہے، اور گنجلوں کو اور الجھنوں کو تم سے دور رکھا ہے، اور اس معاملے میں مجھے تمہارے سامنے آنے والے ہر وقت کو ہٹانے کا اتنا ہی فکر رہا ہے جتنا ایک مہربان باپ کو ہونا چاہیے۔ لہذا میں نے تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے وہ تمام سامان جمع کر دیا ہے جس سے تمہاری تربیت میں تمہاری نو عمری اور دنیا میں نو وارد ہونے کا خیال رہے اور ضروریات پوری ہو جائیں، کیونکہ تمہاری نیت میں سلامت روی اور تمہاری فطرت اور ذہنیت پاک و صاف ہے۔ اس لیے میں نے چاہا تھا کہ پہلے تمہیں کتاب اللہ کی تعلیم دوں اور اس کے عملی صورت دکھاؤں، اور اس اسلام کی تمام شریعتوں اور ان کے احکام پر مطلع کروں، اور حلال و حرام کی صورتیں واضح کر دوں، اور ان کے دائرے سے تجاوز کر کے اور کوئی تعلیم نہ دوں۔ پھر غور و خوض کے بعد مجھے زیادہ شفقت پر
متوجہ ہونا پڑا، اور یہ اندیشہ سامنے آ گیا کہ جن چیزوں اور اغراض کی وجہ سے لوگوں کے اسلامی عقائد اور نظام میں اختلاف پیدا ہوا ہے اور ان کی خواہشوں اور رائے میں فریب و شبہات وقوع میں آئے ہیں، وہ کہیں تم پر بھی اثر انداز نہ ہو جائیں۔ حالانکہ ان غلط عقائد اور اختلافات کا اور ان کے باطل احکامات کا تم سے ذکر کرنا بھی مجھے ناپسند تھا، لیکن مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں تمہاری اسلامی عقائد کو مستحکم کر دوں اور تمہیں ایسی حالت میں نہ چھوڑوں جس میں مجھے تمہاری ہلاکت و تباہی کا اندیشہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔